آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو متضاد اوصاف سے متصف فرمایا ہے. اللہ جل جلالہ نے ایک طرف تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو عزت اور تکریم دی، اور اس کی شکل و صورت کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں بنا کر ڈھالا ہے، ڈھال کر پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کہ ہم نے انسان کو عزت دی ہے، تکریم دی ہے. تو ایک طرف تو انسان کو اس قسم کے اوصاف سے قرآن کریم میں یاد کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں اسی انسان کو خسارے والا بھی فرمایا. ان الانسان لفی خسر کہ یہ انسان نقصان میں ہے. اسی قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے انسان کو جلد باز بھی کہا. خلق الانسان ہلوعا. اسی قرآن کریم میں انسان کو ظالم بھی کہا گیا، جاہل بھی کہا گیا. تو یہ دو متضاد قسم کی صفات ہیں انسان کی قرآن کریم میں، کہ ایک طرف تو یہ عظیم ترین مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، فرشتے بھی اس کی ہمسری نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف یہ رذیل ترین مخلوق ہے اور جانوروں سے بھی بدتر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو متضاد صفات کیوں ہیں انسان کے لیے؟ ایک طرف عظیم ترین اور دوسری طرف رذیل ترین، آخر وجہ فرق کیا ہے؟ امتیاز کس چیز سے ہوگا؟ تو خوب سمجھ لیجئے، اللہ جل جلالہ نے انسان کو اس دنیا میں کچھ ذمہ داریاں دے کر بھیجا ہے، کچھ اوصاف سے اس کو متصف کیا ہے، جسے آپ انسانی اقدار کہہ سکتے ہیں، اخلاقیات کہہ سکتے ہیں، کہ اس عظیم مخلوق کے لیے جو اشرف المخلوقات ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی جہاں دیکھنا چاہتے ہیں، جن اخلاق پر اگر یہ ان اخلاق سے متصف ہوگا، اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے گا، تو بلا شبہ یہ عظیم ترین مخلوق ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے. لیکن اگر یہی انسان اپنی ذمہ داریاں بھلا دے گا، اپنے فرض منصبی سے تغافل برتے گا، غفلت برتے گا، اللہ جل جلالہ کی اطاعت کی بجائے نافرمانی کرے گا، جن اخلاق پر مشیت خداوندی اس کو دیکھنا چاہتی ہے، اگر ان اخلاق سے نیچے آئے گا، تو پھر یہی انسان خسارے میں بھی ہے، یہی انسان جلد باز بھی ہے، اور یہی انسان رذیل ترین مخلوق ہے. تو انسان کے لیے دو مرتبے ہیں، یا تو اعلیٰ ترین اور یا ارذل ترین. یا تو اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے کر اشرف المخلوقات بنے گا، اور یا اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کے اشرف المخلوقات کے مرتبے سے اتر کر ظالم ترین مخلوق بنے گا. اللہ جل جلالہ نے انسان کو جو اوصاف دیے ہیں، جن اوصاف پر انسان کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، جیسے گزشتہ کسی جمعے میں بھی بات گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. اور وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ مکارم اخلاق سے مراد انسانیت کے وہ اقدار ہیں، وہ اوصاف ہیں جہاں انسان کو اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتا ہے، اور جو اخلاق دے کر اللہ نے انسان کو اس کی فطرت میں پیدا کیا. تو ان اخلاق کی تکمیل کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان اخلاق میں سے اہم ترین وصف حیا ہے. حیا، شرم. اب یہ حیا کیا ہے؟ اس کی مختلف تعریفیں کی جاتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر حیا انسان کے اندر وہ وصف ہے جس وصف کی بنیاد پر
وہ پسندیدہ چیزوں کی طرف جاتا ہے اور ناپسندیدہ چیزوں سے پیچھے ہٹتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں اللہ جل جلالہ نے ایک جذبہ ودیت کیا ہے، ایک صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ہر ناپسندیدہ چیز سے بھاگتا ہے اور پسندیدہ چیز کو اختیار کرتا ہے، بشرطے کہ اس کی فطرت سلامت ہو۔ اگر اس نے اپنی فطرت کو بگاڑا نہ ہو، مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ کر یا شیطان کے پیچھے چل کر اللہ کی نافرمانی کر کے، یا تو وہ اپنی فطرت کو بگاڑ لیتا ہے، اور اگر ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑے، اس کی فطرت سلیمہ رہے، سلامت رہے، تو وہ ہر ناپسندیدہ چیز سے دور بھاگتا ہے، جسے ہم حیا کہتے ہیں۔ شرم و حیا، اللہ سے بھی حیا ہوتی ہے اور انسان سے بھی حیا کرتا ہے، اور یہ ایسا معزز وصف ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئی، جب وہ کنویں پر تھے اور انہوں نے ان کا پانی کھینچا تھا، تو صاحبزادیوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جا کر تعریف کی حضرت موسیٰ کی، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیجا، کیونکہ ان کے ہاں لڑکا نہیں تھا گھر میں، تو بیٹی کو بھیجا کہ جا کے بلا کے لاؤ۔ تو وہ بیٹی پیغمبر کی بیٹی تھی، چنانچہ وہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور شرم و حیا کا لحاظ رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ابا جان کا پیغام دیا۔ تو اس کی یہ شرم و حیا کی صفت اللہ جل جلالہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کر دیا، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کہ ان صاحبزادیوں میں سے ایک آئی، اور کیسے آئی؟ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ تو یہ ایسا وصف ہے کہ اللہ کو اتنا مرغوب ہے کہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کر کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو پابند کیا کہ اس شرم و حیا سے متصف خاتون کا تذکرہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین ہیں حیا کے بارے میں، چنانچہ ایک مشہور فرمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، کہ ہر دین میں کچھ عادات ہوتی ہیں، کچھ امتیازی اخلاق اور اوصاف ہوتے ہیں، اور اسلام کی عادات یا امتیازی اوصاف میں سے اہم ترین عادت اور وصف حیا ہے، کہ یہ مسلمان کی پہچان ہے، یہ اس کا قومی شعار ہے، مذہبی علامت ہے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ اگر کوئی شخص حیا سے متصف ہے تو حیا صرف اور صرف اس کو خیر دے گی، یعنی حیا کا نتیجہ بہترین ہوا کرتا ہے۔ والحیاء کلہ خیر، اور حیا میں خیر ہی خیر ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس عظیم صفت میں اگر کوئی چیز رکھی ہے تو وہ بھلائی ہے۔ ایک اور روایت میں اس سے بھی واضح ارشاد ہے، چنانچہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان اور حیا یہ دونوں ایک قسم کی چیزیں ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ اگر ایک ختم ہوگی تو دوسری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ آپ حیا کو مائنس کر دیں، ختم کر دیں، ایمان ختم ہو جائے گا، اور ایمان ختم کر دیں تو حیا ختم ہو جائے گی۔ ایمان ہوگا تو حیا ہوگی، اور حیا ہے تو ایمان بھی ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے حیا کے بارے میں کہ ایمان کے ساتھ یہ وصف لازم ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بے حیا بھی رہوں اور ایماندار بھی رہوں، اگر کوئی خاتون یہ سمجھتی ہے کہ میں حیا کے طے کردہ معیارات سے دور بھی رہوں، پابندیوں سے آزاد بھی رہوں، اور اس کے ساتھ مومن بھی رہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جن اخلاق کی تعلیم فرمائی، ہدایت فرمائی، ان میں سے بنیادی چیز حیا ہے۔ اور یاد رکھیے، حیا وہ صفت ہے کہ اس کی وجہ سے انسانی معاشرے ترقی بھی کرتے ہیں، گرتے بھی۔ جب معاشرہ حیا کو چھوڑ دیتا ہے تو اس معاشرے میں کچھ باقی نہیں رہتا، اور اگر معاشرے کے اندر حیا کی صفت ہو تو پھر وہ معاشرہ بنتا بھی ہے، وہاں خاندانی صورتحال مضبوط ہوتی ہے، منظم ہوتی ہے، اور وہ معاشرہ بقا کا حامل ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ اس کو دنیا میں باقی رکھتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے متعدد فرامین میں اپنی امت کو اس وصف کو اپنانے کی تلقین فرمائی اور اس کے لیے راستے بھی تجویز فرمائے۔ یوں تو حیا ایسی صفت ہے
جو انسانی زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ ہر پسندیدہ چیز کو اپنانا اور ناپسندیدہ چیز کو چھوڑنا یہ حیا ہے. تو ہر شعبے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. لیکن مرد اور عورت کے جو باہمی تعلقات ہیں ان میں حیا ایک امتیازی اور اہم مقام رکھتی ہے. یہ معاشرہ مرد اور عورت سے مل کے بنا ہے. مرد اور عورت یہ اس معاشرے کے دو پہیے ہیں. ایک طرف مرد ہیں، دوسری طرف عورتیں ہیں. اللہ جل جلالہ نے انسانیت کے ان دو جنسوں کے ذریعے، ان دو اقسام کے ذریعے انسانیت کو دوام بخشا ہے، بقا دی ہے. اور انسانی معاشرے مرد اور عورت سے ہی وجود میں آتے ہیں اور ان کے صحیح تعلقات کی وجہ سے برقرار بھی رہتے ہیں. تو جب مرد اور عورت کے باہمی تعلقات ہوں تو وہاں پر حیا ایک اہم حیثیت اختیار کر جاتی. چنانچہ شریعت نے ان تعلقات کو حدود میں رکھنے کے لیے مختلف قسم کے احکامات دیے. چنانچہ ایک نمایاں حکم لباس کا ہے. قرآن کریم میں لباس کے بارے میں فرمایا گیا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے آدم کے بیٹو ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا، ہم نے تمہیں لباس عطا کیا. اور وہ لباس کیسا ہو؟ یواری سوآتکم، کہ وہ تمہارے ستر کو چھپانے والا ہو. وریشا، اور یہی لباس تمہارے لیے زینت والا ہے. گویا کہ زینت والا لباس وہ ہے جو انسان کے ستر کو چھپاتا ہو. یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ لباس کے دو مقصد ہیں. بنیادی مقصد یہ ہے اس کا کہ انسان اس کے ذریعے ستر چھپاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان زینت اختیار کرتا ہے کہ گھر کے لیے الگ لباس ہے، مجالس میں جانے کے لیے الگ لباس ہے. تو اسی کے ذریعے انسان خوبصورتی اختیار کرتا ہے. اور وہ لباس ہی نہیں جو انسان کے ستر کو چھپانے میں ناکام ہے. اب یہ ستر کیا ہے؟ چنانچہ فقہا نے اس کی بھی حد بندی کی ہے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے فقہا کو کہ کوئی انسانی زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں انہوں نے واضح ہدایات نہ جاری فرمائی ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں. چنانچہ مرد کا ستر الگ ہے، عورت کا ستر الگ ہے. ستر جسم کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کو چھپانا فرض عین ہے اور جس میں سے بال برابر جگہ کا نظر آنا یہ انسان کے لیے حرام ہے. چنانچہ مرد کا ستر وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے. گھٹنا ستر میں شامل ہے. اب ناف سے لے کر گھٹنے تک کا ایریا یہ چھپانا مرد کے لیے فرض عین ہے. اور اگر اس میں ایک بال برابر جگہ بھی نظر آتی ہو تو وہ مرد گنہگار ہے، حرام کا مرتکب ہے. اب یہ جو آج کل ہمارے ہاں نیکرز ہیں، ہم چونکہ مغربی تہذیب کے دلدادہ ہیں تو جو چیز وہاں سے آئے گی ہم اس کو منوان لے لیں گے بغیر یہ دیکھے کہ ہماری شریعت نے، ہماری اسلامی تہذیب نے اس کے بارے میں احکامات کیا دیے ہیں. اب یہ چیز کامن ہے ہمارے معاشرے میں کہ مرد ہوں چاہے نوجوان ہوں یا بڑی عمر کے ہوں وہ ورزش کے لیے یا کھیل کے لیے ایسے نیکر پہنتے ہیں جو گھٹنوں سے اوپر ہوتے ہیں. تو خوب سمجھ لیجئے اگر ایسا نیکر آپ نے پہنا ہے جو آپ کے گھٹنوں کو چھپانے سے عاری ہے، جو گھٹنوں کو نہیں چھپاتا، تو جہاں آپ خود حرام کے مرتکب ہیں وہاں سامنے والے کو بھی آپ گناہ میں مبتلا کرتے ہیں کہ اس کی نظر آپ کے گھٹنوں یعنی ستر پر پڑتی ہے. یہ جو فٹ بال کے کھیل ہوتے ہیں یا ہاکی کے یا اور مختلف کھیل ہیں جس میں ان کا لباس اتنا مختصر ہے کہ وہ ستر کو بھی چھپانے سے عاری ہے، مجبور ہے، گھٹنے نظر آتے ہیں، تو اس قسم کا کھیل دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. اب یہ کون سا مشکل کام ہے کہ نوجوان اپنے کھیل کے لیے ایسا نیکر پہن لے یا ایسا لباس پہن لے جو اس کے گھٹنوں کو چھپاتا ہو. کیونکہ مشکل کام تو نہیں ہے کہ نیکر سلوائیں تو ایسا سلوائیں جو آپ کو گھٹنوں کو چھپاتا ہو. تو یہ بات مردوں کے لیے ہے، یہ تو مرد کا ستر ہے. اور عورت کے لیے جو اللہ جل جلالہ نے ستر مقرر کیا ہے وہ اس کا پورا جسم ہے. عورت کا ستر الگ ہے، پردے کے احکامات الگ ہیں. عام طور پر دونوں کو خلط ملط کرنے سے پھر اضطرابات پیدا ہوتے ہیں. چنانچہ عورت کے ستر کے مختلف حصے ہیں. محارم کے لیے اس کا ستر الگ ہے، اجنبیوں کے لیے اس کا ستر الگ ہے. اجنبیوں کے لیے 3 جسم کے حصوں کے سوا عورت کا پورا جسم ستر ہے. اس کا چہرہ گولائی میں اور کلائیاں، ہاتھ یہ کلائیوں تک
اور پاؤں ایڑیوں تک، یہ 3 حصے عورت کے سطر سے خارج ہیں، ان کے علاوہ اس کا پورا جسم سطر ہے، اور یہی سطر اس کا نماز میں بھی ہے۔ عورت کے بال عورت کے سطر میں شامل ہیں، اور یہ مسئلہ شاید ہی کسی کو معلوم ہو۔ یہ جو عورتیں دوپٹہ نیچے کر کے باہر پھرتی ہیں روڈوں پر، تو جہاں وہ پردے کی خلاف ورزی کرتی ہیں، اس سے آگے بڑھ کر وہ سطر میں خلاف ورزی کی مرتکب ہوتی ہیں، اور فرض عین کے اندر وہ کمزوری کی مرتکب ہوتی ہیں۔ تو یہ حدود سمجھنے کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو حیا کے لیے احکامات کیا دیے۔ یہ تو لباس کا معاملہ ہے، اور جب مرد اور زن، عورت اور مرد کے آپس میں کسی تعلق، خواہ وہ کسی نوعیت کا ہو، جب اس کی باری آتی ہے تو قرآن کریم نے اس کے لیے بھی مختلف احکامات دی۔ بنیادی حکم عورت کے لیے قرآن کا یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ یہ عورت کے لیے اصل حکم ہے، لیکن ضرورت کے لیے وہ گھر سے نکل بھی سکتی ہے، اور گھر سے نکلنے کی حدود پھر شریعت نے مقرر کی ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ زمانہ جاہلیت کی طرح سج دھج نہ دکھاؤ، یا آج کل کے زمانے میں یورپین جو فیشن ہے، جو مغربی تہذیب ہے، اس تہذیب میں اپنے آپ کو رنگ کر باہر نہ نکالو۔ آگے فرمایا کہ جب مردوں سے بات کرنی ہو فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، تو اپنے لہجے میں ایسی لچک نہ پیدا کرو، اپنی آواز میں ایسی مٹھاس نہ پیدا کرو فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ کہیں اگر کسی کے دل میں مرض ہو تو اس کے دل میں لالچ نہ آ جائے کہ یہ اتنے اچھے لہجے میں بول رہی ہے، شاید میرے لیے اس کے ساتھ دوستی کرنے کا کوئی ذریعہ نکل آئے۔ قرآن کریم میں اتنے صریح اور خوبصورت احکامات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے اور مرد اس کو محسوس بھی کرتے ہیں تو یہ عورت زانیہ ہے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ عورت کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی باہر نکلتے وقت کہ کسی بھی کام کی وجہ سے مرد اس کی طرف متوجہ ہو۔ ایسا حلیہ نہیں اپنا سکتی، ایسا فیشن نہیں کر سکتی، ایسی خوشبو نہیں لگا سکتی کہ جس کی وجہ سے مردوں کا اس کی طرف توجہ دینے کا امکان۔ عورت کو حکم، مرد کو حکم ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، اور عورت کو بھی یہی حکم ہے یغضضن من ابصارہن، کہ مومنات سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں۔ تو نگاہیں جھکا کے رکھنا، سطر کی حفاظت کرنا، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں جو فرض عین ہے، اور اس سے آگے جا کر پھر پردے کا حکم ہے، جس کا ذکر سورہ احزاب میں ہے کہ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل لبناتک ونساء المؤمنین، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیغمبر اپنی گھر والیوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور تمام مسلمان خواتین سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر جلباب لٹکا لیا کریں، جب باہر نکلیں تو جلباب لٹکائیں۔ اور جلباب کی تفسیر ہر مفسر یہی کرتا ہے کہ یہ ایک ایسا کپڑا ہے جو عورت کو سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانپ دیتا ہے۔ یہ تو قدیم مفسرین کی تفسیریں ہیں۔ آج کل جدید دنیا ہے، آپ کو ٹی وی پر کئی قسم کے اسکالر نظر آئیں گے جنہوں نے نہ پردے کو چھوڑا ہے، نہ سود کو چھوڑا ہے، نہ بانڈز کو چھوڑا ہے، نہ شراب کو چھوڑا ہے، ہر چیز کو حلال کرنے کے چکر میں ہے۔ قرآن کریم کے واضح احکامات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو عقل بھی دی ہے، کامن سینس بھی دی ہے، اور وہ خود اپنی عقل کو بنیاد بنا کر فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں کون سے حکم کو تسلیم کروں اور کون سے حکم کو تسلیم نہ کروں۔ شریعت نے عورت کو احترام دیا، عزت دی، اور مغربی تہذیب نے عورت کے چہرے سے پہلے نقاب کھرچا، پھر اس کو اس کے سر سے دوپٹہ کھینچا، اور پھر اس کو گھر سے اٹھا کر ہوٹلوں کے تعلیمی اداروں کے ریسیپشن پر بٹھایا۔ شریعت نے عورت کو ایک حفاظت دی تھی، تحفظ دیا تھا، اور اسی مغربی تہذیب نے اس عورت کو مردوں کے لیے کھلونا بنا دیا، آزادی نسواں کا نام دے کر۔ عورت کو کہا جاتا ہے کہ کیا تم گھر میں کام کرتی ہو؟ گھر کے کاموں سے جان چھڑا کر وہ باہر کے کام کرتی ہے، ہوٹل میں کام کرے گی، بس ہوسٹس بن جائے گی، ایئر ہوسٹس بن جائے گی، ہوٹلوں میں اجنبی مردوں کے بستروں کے چادریں تبدیل کرے گی، انہیں کھانا سرو کرے گی،
یہ مغربی تہذیب ہے. کہاں اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا تھا اور کہاں مغربی تہذیب کے چکر میں پڑ کے ہم نے اپنا ستیہ ناش کر دی. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہیں نساء کاسیات عاریات، کاسیات کے لباس پہنا ہوگا انہوں نے، عاریات اس کے باوجود وہ بے لباس ہوں گی، وہ برہنہ ہوں گی، مائلات وہ دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، ممیلات اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی. اور آخر میں فرمایا کہ ایسی عورتیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال دور تک جاتی ہے. اب یہ جو ہمارے ہاں خواتین کے نئے فیشن کے لباس ہیں، تنگ اور چست لباس، یہ کاسیات عاریات کی عملی تفسیر ہیں کہ لباس پہننے کے باوجود بے لباس ہے. ممکن ہے کہ گزشتہ زمانوں میں اس حدیث کی تشریح کسی مسلمان کے لیے مشکل ہو، لیکن آج تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ اتنے تنگ اور چست لباس ہیں جو جسم کے نشیب و فراز کو بھی مستور نہیں کرتے، چھپاتے نہیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بنو تمیم قبیلے کی کچھ خواتین آئیں جن کا لباس کچھ باریک تھا، جسم جھلک رہا تھا. تو حضرت عائشہ نے ان سے فرمایا اگر تم مومن عورتیں ہو تو یاد رکھو کہ یہ لباس مومن عورتوں کو زیب نہیں دیتا، اور اگر تم غیر مسلم ہو تو پھر جو چاہے کرو. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خاتون آئیں، حفصہ بنت عبد الرحمن غالباً نام تھا ان کا، اور ان کا دوپٹہ باریک تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سر سے وہ دوپٹہ لے کر پھاڑ دیا اور اس کو ایک موٹے کپڑے کا بنا ہوا دوپٹہ دیا تاکہ اس کے بال چھپے رہیں، اس کا سطر چھپا رہے. تو یہ اسلام کے وہ احکامات ہیں جو معاشرے کے اندر حیا کی صفت پیدا کرتے ہیں، اور جب معاشرے کے اندر حیا کی صفت ہو تو پھر وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، پھر اس میں ایسے واقعات نہیں ہوتے جو قصور میں ہوئے. دو بنیادی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کو برباد کیا، ایک گانے بجانے کا کلچر اور ایک بے پردگی. گانا بجانا آپ احادیث اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن کریم کی آیات دیکھ لیجئے، جگہ جگہ آپ کو اس کی حرمت نظر آئے گی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہ لہو الحدیث فضول چیزیں خریدتے ہیں. اور خریدتے کیوں ہیں؟ لِيُضِلَّ بِهِ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ تاکہ لوگوں کو بغیر کسی علم کے اللہ کے راستے سے گمراہ کر سکے. اور لہو الحدیث سے مراد تمام قدیم مفسرین نے گانا بجانا لیا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر فرمایا کرتے تھے 3 مرتبہ ان سے یہ جملہ منقول ہے کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے، گانا ہے اور گانا ہے. یہ تو قدیم مفسرین کی تشریح تھی، ان کا فہم تھا. اور ایک ہمارے جدید مفسرین ہیں جو آپ کو ٹی وی پر نظر آتے ہیں مختلف ٹاک شوز میں بیٹھ کے، جو کہ نہ پردے کو چھوڑتے ہیں، گانا ان کے نزدیک حلال ہے، اور وہ دلیل وہ دیتے ہیں کہ جی مدینہ کی بچیاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر گانا گاتی تھیں. حیرت ہے ان کی عقلوں پہ. کہاں وہ پاکباز بچیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر طلع البدر علینا حضور علیہ السلام کی تعریف اور توصیف کر رہی تھیں، اور ان چیزوں کو بنیاد بنا کر وہ آج ان مغربی تہذیب کے گانوں کو حلال قرار دیتے ہیں، جس کو سن کر انسان کے اندر صفری جذبات بھڑکتے ہیں، جس کو سن کر انسان ناجائز اور حرام کاموں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو شرعی دلائل کو چھوڑ دیجئے، اپنی عقل کو دیکھ لیجئے کہ میں گانا سنوں گا تو میرے اندر کون سے اوصاف پیدا ہوں گے، اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے متعدد فرامین میں گانے بجانے کے آلات کو مٹانے کا حکم دیا، ان روایات کو کہاں فٹ کریں گے؟ چلے قرآن کریم میں واضح حکم نہیں ہے، اس کی ہم تعویل کر لیں گے، لیکن ان روایات کا کیا کریں گے جن میں معازف کا ذکر ہے، گانے بجانے کے آلات. چنانچہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو شراب کو بھی حلال کریں گے، زنا کو بھی حلال کریں گے، اور معازف گانا بجانے کے آلات کو بھی عام کریں گے.
اور متعدد فرامین کا مفہوم ہے کہ جب میری امت میں گانے بجانے کے آلات عام ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان پر طرح طرح کے عذاب بھیجے گا، ان کو زمین میں دھنسایا بھی جا سکتا ہے، ان کی شکلیں بھی مسخ ہو سکتی ہیں، ان پر آسمان سے پتھروں کی بارشیں بھی ہو سکتی ہیں، ان پر ہوا کا بھی عذاب بھیجا جا سکتا ہے۔ اتنے سخت فرامین کے ہوتے ہوئے پتہ نہیں ان میں جرت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ عام مسلمانوں کو گمراہ کریں اور گانے کی حلت کے فتوے صادر کریں، اور عام مسلمانوں کی عقلوں پر بھی ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ اس قدر شدید روایات کے ہوتے ہوئے وہ اس قسم کی آسانیاں دین میں تلاش کریں۔ تو میرے بھائی، ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، والدین کی بالخصوص۔ اگر آپ کی بیٹی اور بہن گھر سے نکلتی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کون سا لباس پہن کے نکلتی ہے، کہیں اس کے بال تو نہیں نظر آ رہے۔ اگر پردے کے احکامات میں آپ نرمی تلاش کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم سطر پر ہی عمل کر لیں، اور بال تو سطر کا حصہ ہیں، تو سکارف پہننا ایک بچی کے لیے، خواتین کے لیے یہ تو فرض عین کا درجہ رکھتا ہے، اس میں تو کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہے، اس میں تو کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ تو کیا ایک بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دیکھے کہ میری بہن یونیورسٹی جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے، اس کا سطر بھی چھپا ہے یا نہیں؟ ایک باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میری بیٹی گھر سے باہر نکل رہی ہے، سطر چھپا ہے یا نہیں؟ وہ کاسیات عاریات کے زمرے میں تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لباس پہن کر بھی بے لباس ہے۔ کیا کریں گے آپ ان نمازوں کا؟ میں نماز پڑھتا رہوں، میں زکوٰۃ دیتا رہوں، میں حج کرتا رہوں، لیکن میں اپنی بیٹی کو سطر چھپانے پر مجبور نہ کر سکوں تو میری اس نماز کا مجھے فائدہ کیا ہے؟ یہ تو میں اپنے لیے کر رہا ہوں، میں نے سوسائٹی کے لیے کیا کیا؟ اگر میں اپنی بیٹی کو، بہن کو بے لباس باہر جانے کی اجازت دیتا ہوں، پورا معاشرہ بگاڑتا ہوں، فساد پیدا کرتا ہوں، تو کیا فائدہ مجھے اس نماز کا؟ تو میرے بھائی، عبادات سے آگے بڑھ کر یہ معاشرتی احکامات جب تک آپ اپنائیں گے نہیں، جب تک آپ اپنی اولاد کی نگرانی نہیں کریں گے، اس وقت تک معاشرے میں اصلاح کا عنصر نہیں آئے گا۔